بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت سوم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی کتاب کا دوسرا سبق نعت جو ایک حمد ہے اس کو شروع کر رکھا ہے، اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ دوسرا سبق ہے کتاب کا اور ہم اس کو آج دوسرے حصے میں پڑھیں گے۔ اور آج آپ نے جو چیز سیکھنی ہے، آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ جس قابل ہو جائیں گے وہ ہے کہ معنی کے لحاظ سے مترادف الفاظ کو سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ آپ کو الفاظ اور ان کے مترادف کی سمجھ آ جائے اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کون سا مترادف کس جملے میں زیادہ بہتر لگتا ہے اور اس کا استعمال کس جملے میں زیادہ بہترین انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ کل سیکھی جانے والی چیزیں، پڑھی جانے والی چیزیں جو تھیں وہ کیا تھیں؟ ہاتھ کھڑا کریں اور بتائیں۔ بالکل صحیح، ہم نے کل واحد اور جمع کا جملوں میں استعمال سیکھا تھا۔ آپ کے پاس ایک جملہ ہے، آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، آپ مجھے سب سے پہلے اس میں سے واحد اور جمع بتائیے۔ آسمان واحد، ستارے جمع، رہے ہیں جمع۔ یہ فعل ہو گیا اور وہ اس کے اسم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے آسمان پر ستارے، بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ اس میں چونکہ ہم نے جمع کا صیغہ ستارے ہے تو اس کے ساتھ اس کا فعل ہے جگمگانا، رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں۔ اسی طرح جملے میں یہ مکمل ہوا کہ آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ ہم اس کو کرتے، ستارے کو واحد کر دیتے اور یہاں پہ ہوتا ستارہ، اس کو کس طرح سے لکھتے؟ آسمان پر ستارہ جگمگا رہا ہے۔ بالکل صحیح، شاباش۔ آپ کے پاس اگلا جملہ ہے، پرندوں کی آوازیں کانوں کو بھلی لگتی ہیں، اور اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے تتلی کو خوبصورت رنگوں سے نوازا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی ان جملوں کو اور اساتذہ کرام اسی طرح کے مزید چند جملے آپ تختہ تحریر پر درج کیجئے اور بچوں سے ان کی کل کے سبق کی دہرائی کروائیے۔ آپ نے ایک ایک کر کے اپنا ایک ایک جملہ پڑھنا ہے، ہاتھ کھڑے کرنا ہے اور اس میں بتانا ہے کہ جمع کا صیغہ کون سا ہے، واحد کا کون سا ہے، اور اس کے ساتھ کون سا فعل استعمال ہوئے جو اس کے جمع یا واحد ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ شاباش، ویڈیو کو روکیے اور اپنے کل کے سبق کی دہرائی کیجئے۔ جی، تو آپ نے واحد اور جمع کی دہرائی کر لی، یقیناً آپ اس کی ورک شیٹ بھی کر کے لائے ہوئے ہوں گے، اس سے بھی آپ کو کافی مدد ملی ہوگی۔ ہم نے آج جو چیز سیکھنی ہے اس پہ جانے کے لیے مجھے آپ اس کھیل کا آپ میرے ساتھ ایک حصہ بنیں گے یا میرے ساتھ کھیلیں گے۔ میں آپ کو کچھ الفاظ دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آسمان، لمبا، یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ لمبا۔ عمدہ، یہ کیا ہے؟ عمدہ۔ چوڑا، اجالا۔ اور فلک، اندھیرا، آسمان، لمبا، عمدہ، حسین، چوڑا، اجالا اور فلک۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ جو الفاظ ہیں یہ مختلف رنگوں میں دکھائی دے رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کیا چیز سمجھ آئی آپ کو؟ ان الفاظ کو اگر میں آپ کی آسانی کے لیے، چلیں آپ کو میں اس کے لیے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا اشارہ اور دیتی ہوں۔ آپ سرخ رنگ کے جو آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں سرخ رنگ کے دائروں میں، ان کو الگ سے پڑھیں، اور نیلے رنگ کے دائروں میں جو آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں ان کو الگ سے پڑھیں، پھر آپ کو شاید مزید کچھ سمجھ آ جائے۔ جی، کچھ اندازہ ہوا؟ ہاتھ کھڑا کریں اور بتائیں معلمہ کو کہ کیا سمجھ آئی۔ بالکل صحیح، آپ نے اس میں سے آپ کو یہ سمجھ آئی کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو سرخ دائروں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے متضاد الفاظ ہمارے پاس نیلے دائرے میں موجود ہیں، جن کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ہم پہلے سبق میں متضاد الفاظ پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ کو یہ بات یاد تھی۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ انہی کے معنی نیلے دائروں میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی جو ان کے مترادف الفاظ ہیں، جو ان کے ہم معنی الفاظ ہیں، وہ ہم نے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے اندھیرا، اندھیرا سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ اندھیرا کا ہم معنی لفظ تاریکی۔ کیا آپ کو کہیں پہ تاریکی دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے اندھیرا کو ہم نے متضاد ہے اس کا اجالا۔ آسمان، آپ کے پاس اگلا لفظ کیا ہے؟ آسمان۔
اور آسمان کا اگر میں آپ سے کہوں متضاد تو وہ کیا ہوگا؟ زمین. کیا ہمارے پاس زمین لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے. تو پھر اس کا ہم معنی لفظ کیا ہوگا؟ فلک. تو یہ آ گیا اس کا مترادف. اسی طرح لمبا، تو اس کا کیا ہوگا؟ متضاد ہے یہاں پہ چوڑا، یہ دیکھیے. اور عمدہ، خوبصورت، حسین، تو یہ آئے گا مترادف میں. بالکل صحیح. یہ ہوا ہماری ایک چھوٹی سی کھیل تھی متضاد اور مترادف کی، کہ اگر ایک دوسرے کی ضد معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہو، ایک دوسرے کے مخالف ہو تو وہ متضاد، اور اگر ایک لفظ ہم معنی الفاظ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو تو وہ اس کے ہوں گے مترادف. ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے کچھ الفاظ لکھے، آپ نے مجھے اس کے ممکنہ مترادف الفاظ، ہر لفظ کے جتنے ممکن ہیں مترادف، وہ آپ نے مجھے بتانے ہیں، اور اس سے ہم اس کو جملوں میں استعمال اس کا سیکھیں گے. جیسے سب سے پہلے آپ کے پاس دکھ، میں اس کے لیے لکھتی ہوں اذیت. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کیا لکھیں گے؟ آفت اور بلا اور درد اور تکلیف. یہ تمام کیا ہے؟ یہ تمام اس کے مترادف الفاظ ہیں، اس کے ہم معنی الفاظ ہیں. لیکن ہم نے یہاں پہ کیا سیکھنا ہے کہ ہر مترادف لفظ الگ جملے میں استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر میں آپ سے کہوں دکھ، تو مجھے اس کی کہانی سن کے بہت دکھ ہوا. ٹھیک ہے، اس کا مترادف ہے اذیت. ہم اذیت کا اگر کریں تو میں نے ایک زخمی، میں اس کا جملہ اگر بناؤں تو اس کا استعمال اس طرح، میں نے ایک زخمی کتا دیکھا جو بہت اذیت میں تھا. آفت بھی چونکہ اسی کا مترادف ہے تو اس کا جملہ کچھ اور ہوگا. اللہ تعالی ہمیں تمام زمینی اور آسمانی آفات یا آفتوں سے بچائے. بلا، اف ہم کیسی بلا کا شکار ہو گئے. درد، یہ بھی دکھ کا ہی مترادف ہے، دکھ کے ہی ہم معنی لفظوں میں آتا ہے درد. میرا دوست بہت درد کا شکار ہے، یا میرے دوست کے پیٹ میں درد ہے، یا میرے سر میں بہت درد ہے، یا میں آج کل بہت دکھ اور درد کا شکار ہوں. یہ تمام وہ جملے ہیں جو مترادف کے ساتھ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. اور آپ نے اسی طرح سے الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں اور ان کو سوچنا ہے کہ وہ کس طرح سے بہترین جملے میں استعمال ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس اسی طرح ایک اور لفظ ہے غم. غم کے لیے اگر میں مترادف آپ سے لکھوں تو آپ بتائیں مجھے. افسوس اور رنج اور ملال، حسرت، اور یہ تمام کیا ہے؟ صدمہ. غم کے لیے صدمہ بھی ہوتا ہے. یہ تمام کیا ہے؟ یہ تمام مترادف الفاظ ہیں ایک لفظ کے لیے، غم کے لیے. لیکن ہم ان تمام مترادف الفاظ کو جب جملوں میں، تو ایک ہی جملے میں سارے استعمال نہیں ہو سکتے. یا اگر آپ نے ایک جملہ بنایا غم کے لیے تو اسی میں اگر آپ غم ہٹا کے افسوس لکھ دیں تو وہ اس کے لیے شاید اتنا موزوں نہیں ہوگا. اس لیے ہر مترادف کا جملہ بھی الگ سے بنتا ہے. فضا، اور اگر آپ غور کریں تو آپ کل چونکہ نعت پڑھ کے آئے، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ نے نعت پڑھ کے آنی، اس میں سے جو جمع کے الفاظ تھے آپ نے ان کا چناؤ کرنا تھا، انہیں الگ کر کے لانا تھا. تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ الفاظ میں نے آپ کی نعت میں سے لیے ہیں، یہ تینوں لفظ آپ کی نعت سے میں نے لیے ہیں. اسی طرح اگر میں دیکھتی ہوں فضا، تو فضا کا مترادف ہوتا ہے خلا، اور یہ بلندی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہم عام طور پہ جو استعمال کرتے ہیں فضا اور چرخ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بھی اس کا ہم معنی یا مترادف الفاظ ہے. اب آپ نے جملے کے حساب سے، کیفیت کے حساب سے مترادف الفاظ کا استعمال کرنا اور ویسے جملے بنانے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے آج سیکھا کہ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں. وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں انہیں ہم مترادف یا ہم معنی لفظ کہتے ہیں. مترادف الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم معنی الفاظ. شاباش، کیا کہا جاتا ہے؟ ہم معنی الفاظ. جیسے میں آپ کو بتاؤں قریب، تو قریب کے لیے آپ کے ذہن میں فوراً جو مترادف یا ہم معنی لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا؟
नजदीक, बिल्कुल सही, आपका इसका लफ्ज होगा नजदीक। अब आपने क्या करना है, आपको मैंने मुतरादिफ अल्फाज भी सिखाए कि मुतरादिफ अल्फाज वो होते हैं जिनके मानी एक जैसे हो, जो हम मानी हो, और उनको जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी आपने सीखा। अब आपने क्या करना है, वीडियो को यहीं पे रोकना है और इस सरगर्मी को अपनी मौलमा के साथ मिलकर जमात में सर अंजाम देने। मैंने आपके लिए कुछ तस्वीर लगाई हैं। सबसे पहली तस्वीर, इसको आपने पहचानना है, इसका नाम बताना है और इसका मुतरादिफ भी बताना है। आपकी मौलमा आपके तख्ते तहरीर पे आपके बताए हुए अल्फाज और मुतरादिफ लिखती जाएंगी। इसी तरह दूसरी तस्वीर भी आपके पास, मैं इसका नाम इसलिए नहीं ले रही कि आपने तस्वीर को पहचानना है और आपने ही उसका मुतरादिफ बताना है, ठीक है। असातिज़ा इकराम, आप इसी तरह की दीगर फ्लैश कार्ड्स और तस्वीर को अपने तख्ते तहरीर पर, अगर आपका तख्ते नर्म सामने है तो उस पर चिस्वा कीजिए। बच्चों से उन तस्वीरों की पहचान करवाएं और उनसे उनके मुतरादिफ अल्फाज भी पूछ कर लिखते जाएं। कोशिश करें कि बच्चा जो लफ्ज़ और जो मुतरादिफ लफ्ज़ बताए उसको एक एक जुमला भी बताता जाए, ताकि उन्हें मुतरादिफ अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल भी आता जाए। जी तो प्यारे बच्चों, आपने यकीनन इन तस्वीरों को पहचान लिया होगा, इस सरगर्मी को अच्छे से सर अंजाम दे लिया होगा। हम बढ़ते हैं सबक के अगले हिस्से की तरफ और वो है मश्क। मश्क चूंकि आपकी किताब से ली जाती है, आपकी किताब में मौजूद उसका कोई हिस्सा होता है, कोई सवाल होता है या कोई सरगर्मी होती है, तो इसके लिए आपके पास सवाल नंबर 6 है जो आपकी किताब में मौजूद है। सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए मुतल्लिका दायरे को काले या नीले कलम से भरें। आप इस तरह के सवालात अपनी पिछले सबक में कर चुके हैं, यकीनन अब आपको इसमें महारत हासिल हो चुकी होगी कि आपने इसको किस तरह से करना है। जो दुरुस्त जवाब है, जो मुतल्लिका उसका खाना बनेगा, उसको आपने अपने नीले या काले कलम से उस दायरे को भरना है। इसमें पहला सवाल है, जो अल्फाज मानी के लिहाज से एक जैसे हैं वो कहलाते हैं मुतरादिफ, मुतजाद या जमा। जो दुरुस्त जवाब है उस दायरे को आपने इस तरह से भर देना है। जैसे मुतरादिफ कहलाते हैं तो मैंने आपके लिए कह दिया। आपने वीडियो को भी यहीं पे रोकना है और अपनी मौलमा के साथ मिलकर मश्क का ये सवाल अभी जमात में कीजिए, क्योंकि आपने किताबों पर करना है। जी तो मश्क का सवाल आपने मुकम्मल कर लिया, यकीनन बहुत जल्दी किया होगा क्योंकि ये बहुत छोटा था, आसान था और आपको इसकी समझ आ चुकी थी। अब आज के लिए जो आपका घर का काम है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी किताब का सवाल नंबर 7, जुमलों में मौजूद खत कशीदा अल्फाज, उनके मुतरादिफ का इस्तेमाल करते हुए दोबारा जुमला तहरीर करना है। जो चीज़ अभी हमने सीखी कि मुतरादिफ जिस वक्त हम इस्तेमाल करें तो उसको हम एक नए जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे एक नया जुमला भी बना सकते हैं। आपने यहाँ पे एक नया जुमला बनाना है या इसी जुमले में उसको लिखकर दोबारा जुमला लिखना है। जैसे करीब, किताब करीब कर लो, करीब का आपने मुतरादिफ लिखा नजदीक, तो आप इसको लिखेंगे किताब नजदीक कर लो, ठीक है। इसी तरह आपने इन तमाम जुमलों में मुतरादिफ अल्फाज लिखने और जुमलों को दोबारा लिखते जाना है। एक आपने इसके साथ घर से वर्कशीट करके लानी है और वर्कशीट का जो आपके पास पहला सवाल है वो ये है कि झैल में दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें और कोई से 7 अल्फाज और उनके मुतरादिफ दी गई जगह पर लिखें। पैराग्राफ आपके लिए लिखा हुआ है, आपकी मौलमा आपको इसका प्रिंट आउट दे देंगी, आपने घर जाके इसको पढ़ना है और मुतरादिफ अल्फाज लिखने और उनके मुतरादिफ जो जगह आपको दी गई है वहां पे लिख के लाने। और सवाल नंबर 2 है आपके पास कि नात की पढ़ाई करें। दोबारा से आज आपने फिर घर में जाके नात पढ़नी है। अभी हम तो आप मेरे साथ तो मिलके कल पढ़ेंगे या अगले सबक में पढ़ेंगे, आपने आज फिर दोबारा इसको पढ़ना है और 3 अल्फाज और उनके मुतरादिफ नात से चुन के आपने नात से, मैंने आपको जमात में भी कुछ अल्फाज ऐसे बताए जिनका चुनाव मैंने नात में से किया हुआ था, आपने भी जाके पढ़ने, और कुछ अल्फाज जो नात में और सिर्फ 3 अल्फाज चुन के लिखने और उनके मुतरादिफ भी लिख के लाने। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का सबक। असातिज़ा किराम आपकी सहूलियत के लिए लेसन प्लान, पीपीटीज और वर्कशीट मौजूद हैं। आप जब चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। शुक्रिया।